السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات پیغام حق میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی۔ تو جیسا کہ آپ تمام ناظرین بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا اس پروگرام کا جو اہم مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو دین کی مکمل آگاہی فراہم کی جائے۔ تو بات تو ہم نے شروع کرنی تھی طہارت سے اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک لے کے بات کو جانا تھا، لیکن کیونکہ ابھی جو موسم چل رہا ہے، ابھی جو دن گزر رہے ہیں، جو ایام گزر رہے ہیں، ان کے مطابق کیونکہ قربانی کا موضوع سخن سامنے آ رہا تھا تو ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے قربانی کا اہم مقصد بھی بیان کیا، اور اہم مقصد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بیان کیا اور علماء سے بارہا یہ بات سنی کہ کس طرح اس جانور کا انتخاب کرنا چاہیے اور کتنے حصے اس میں ہونے چاہیے، پھر گوشت کے کتنے حصے بنا کر اس کو کس کس طرح تقسیم کرنا چاہیے۔ تو آج جو موضوع سخن میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ ہے کہ عید کیسے منائی جائے۔ عید کا جو تہوار ہے، عید کی جو خوشیاں ہیں، انہیں آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، مساکین اور غرباء کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح اچھے طریقے کے ساتھ آپ عید کو منا سکتے ہیں۔ تو اس موضوع سخن پر گفتگو کرنے کے لیے آج بھی ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا بشارت حسین سیالوی صاحب موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات میں عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہم نے پڑھنا تو ہے نہیں، نہ تو ہم نے پڑھنا ہے اور نہ ہی ہماری توجہ کتابوں کی طرف ہوتی ہے، نہ علماء کے پاس بیٹھ کر دین سیکھنے کا کوئی رواج ہم میں موجود ہے، لیکن ایک رواج عروج پکڑتا جا رہا ہے اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عقائد کے مطابق ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، زیادہ جو دکھ مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں جن کا شریعت کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق موجود ہی نہیں، ان چیزوں کو ہم واجبات اور فرائض کے زمرے میں لا کر پھر ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک آپ کے سامنے میں بات عرض کرنا چاہوں گا اور آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی عید آتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ کے مطابق اگر میں بات کرنا چاہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی پیارا کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو جو سوگ کا حکم دیا گیا ہے وہ صرف 3 دن ہیں، کہ 3 دن تک آپ سوگ منا سکتے ہیں، اس کے بعد سوگ منانے کی آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن ہم پھر بھی 40 دن تک وہ سوگ مناتے رہتے ہیں اور ہمارے گھر فاتحہ خوانی کے لیے لوگوں کا آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ چلیں یہ تو بات ماننے کی، چلیں اس حد تک ہم مان لیں گے کہ لوگ آتے ہیں، چلیں کچھ اس کے لیے لے کے آئیں گے، کچھ پڑھ کے آئیں گے، یہاں پر آئیں گے، دعا کریں گے، چلیں ان معاملات تک بات ٹھیک تھی۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے جو عید کا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ عید کے موضوع سخن پہ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ وفات کو بیچ میں لے کے آ گئے ہیں کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ایسے ہو جاتا ہے تو ویسے ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق اس کے ساتھ، عید کے ساتھ اس طرح ہے کہ جب 40 دن ہم گزار لیتے ہیں، ماتم کر لیتے ہیں، اس کا سوگ کر لیتے ہیں، تو 40 دن کے بعد بھی جب پہلی عید آتی ہے تو تمام عزیز و اقربا اٹھتے ہیں اور صبح نہار منہ ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ نہ تو انہوں نے نیا سوٹ سلوانا ہے، نہ نئے کپڑے بنوانے ہیں، ان کے پاس یہ استطاعت بھی موجود ہے کہ وہ نئے کپڑے بھی سلوا سکتے تھے، لیکن صرف اپنی برادری کی وجہ سے کہ لوگ جب آئیں گے ہمارے گھر افسوس کے لیے، تعزیت کے لیے، تو اگر ہم نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تو لوگ یہ کہیں گے کہ انہیں تو اپنے جو بزرگ تھے یا بھائی تھے یا چچا تھے یا ماما تھے، ان کا تو انہیں دکھ ہی کوئی نہیں ہے، ان کی تو وفات کا انہیں کوئی ذرا بھی ملال نہیں ہے، تو اس لیے وہ نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے، اور عید کے دن بھی وہ صبح رونا شروع کرتے ہیں اور شام تک روتے رہتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق تو بات یہ تھی کہ ہمیں خوشی منانی چاہیے عید کی، تو اس موضوع سخن پر بھی آج ضرور گفتگو کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں حضرت علامہ مولانا بشارت حسین سیالوی صاحب کی طرف۔ تو جی حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ جو میں گفتگو کر رہا تھا، جو سوالات
میں نے ناظرین کے سامنے پیش کی کہ ہم ان پر آج گفتگو کریں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں، اور ہمارے ناظرین کو اس بات سے بخوبی واقف بھی ہونا چاہیے، اور مزید آپ واقفیت دلانے کے لیے اور ان کو مزید اس کے بارے میں علم دینے کے لیے آپ ذرا اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں کہ عید کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے، اور آپ کے جو عزیز و اقربا ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ عید والے دن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ ہم گلے تو مل لیتے ہیں، 3 دفعہ سنت طریقے کے مطابق ہم نے معانقہ بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بھی ہے، اور بوسے بھی دیے جاتے ہیں محبت میں، تو وہ ساری محبت صرف جسمانی نہ ہو بلکہ وہ روحانی بھی ہو، اور قلب بھی تھوڑا سا آپ کا منور ہونا چاہیے، اور اس میں بھی محبت اترنی چاہیے۔ اس پر ذرا گفتگو کیجیے گا، اور ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ آنے والی عید جو چند ہی دنوں کے بعد ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، جو بڑا خوبصورت دن ہے، تو اس دن کی تیاری ہم کس طرح کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے میں عمر فاروق چشتی نظامی صاحب آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے جس محبت کے ساتھ مجھے دعوت دی اور اس موضوع سخن کو میرے سامنے رکھا، کوشش کروں گا آپ کے اس پروگرام کے اندر جو موٹیویشنل چینل پیغام حق کے ساتھ اپنی پوری کوشش کے ساتھ رواں دواں ہے، اور پیغام حق کو حق تک پہنچانے کے لیے، حق سننے والوں کے لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوام عطا فرمائے، آمین، اور اسے آمین۔ کامیابی عطا فرمائے۔ پیغام حق میں یہ بالکل واضح طور پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ حق بات کہی جاتی ہے، اور حق کو ہی لوگوں تک، عوام تک، مخلوق خدا تک، یہ بات پہنچائی جاتی ہے، انسان جتنے بھی ہیں ان تک یہ ترجیحاتی بنیاد پر، نہ صرف یہ مسلمانوں تک بلکہ جتنے بھی اس کے اندر مذاہب آتے ہیں ان تک یہ پیغام حق پہنچے، اور تاکہ وہ حق سن کر اس سچائی کی طرف راغب ہوں جو اسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرف دعوت دی ہے، جس طریقے سے جس چیز کو پھیلایا ہے، تو اس کی طرف وہ لوگ جو رائے ہدایت سے بٹکے ہوئے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں، اور جن کو حق پیغام نہیں پہنچا، وہ بھی اس پیغام کو سن کر، وہ بھی اس حق پیغام کی طرف آ کر اپنی زندگی کو ایک اچھائی کی طرف اور اپنے آخرت کے معاملات کو بھی بہتر بنا سکیں، تاکہ جس میں اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مسلمان جو ہیں وہ اس حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ سال کے اندر 2 جو ایام ہیں وہ خوشی کے منائے جاتے ہیں، عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی، اور اس سے بڑھ کر بھی میں آگے بات کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ، ضرور جو ضرور۔ عاشقان رسول ہیں، الحمدللہ، محبان الحمدللہ، رسول ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کی جو خوشی ہے اس کو بھی عید کے طور پر، خوشی کے طور پر وہ بھی مناتے ہیں۔ تو منانا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس روئے زمین پر اتار کر پوری روئے زمین کو پاک فرمایا، اور گناہگاروں کی بخشش کا سما بنایا۔ تو بات تو چل رہی تھی عید الاضحیٰ کی، تو سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ان ایام کے اندر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ واہ واہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بالکل بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو قیام کرتا ہے ان راتوں کے اندر، سبحان اللہ، تو اس کا دل نہیں مرے گا، واہ، جیسے لوگوں کے دل مر جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے یہ ہے کہ جو لوگ قیام کرتے ہیں ان راتوں کے اندر، جو عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں، عید الفطر کی راتیں ہیں، یعنی کہ وہ شب بیداری کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا دل مردہ نہیں ہوتا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دل کے اندر نورانیت رہتی ہے اور وہ اس نورانیت کے صدقے سے اور نورانیت کی وجہ سے وہ آگے کی منزل طے کرتے ہیں یہاں تک کہ انہیں قرب خدا مل جاتا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں جو ہیں وہ ان کے اندر قیام اور شب بیداری کی جائے تو اللہ رب العالمین اس شخص پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ان 5 سال کے اندر جو 5 راتیں ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ 5 راتیں وہ ایک 8ویں ذی الحجہ ہے اور ایک 9ویں اور ایک 10ویں، 3 یہ ہیں اور ایک عید الفطر کی جو شب ہے اور 5ویں شب بارات ہے. یہ 5 راتیں جو ہیں ان میں جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق. اس ماہ مبارک اور اس ماہ مقدس کا یہ آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑا اس کے لیے انعام ہے اور مسلمانوں کے لیے کہ اس ماہ مبارک کے 3 دن یعنی کہ 8ویں 9ویں اور 10ویں جو رات ہے یہ 3 راتیں بڑی مقدس ہیں، بڑی مقدس ہیں. یعنی کہ صرف ایک ماہ کے سر پہ یہ سیرا سجا ہے. ہاں، یہ جب انعام کی باری آتی ہے، جی جب اللہ کے ساتھ بندہ اس کا قرب حاصل کرنے، اس کو راضی کرنے کی باری آتی ہے، جب اس سے فائدہ لینے کی باری آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں. بالکل اپنے اولاد کے لیے، اپنے آپ کے لیے، بچوں کے لیے بازار سے ہم ساری رات ہم شاپنگ کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. صبح جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں. تو خوشی جو ہے اس میں خوشی ضرور منائیں، خوشی سے منع اسلام نہیں کرتا. خوشی کے لیے انسان کو وہ طریقہ اختیار کرنے چاہیے کہ جس میں اسلام کے خلاف کوئی چیز نہ ہو اور اللہ اور رسول کی رضا شامل ہو. یہ دیکھیں یہ تو بڑا ایک اہم نقطہ ہے. اسلام کے اندر جو ہے آپ رہ کر اگر خوشی کریں گے تو پھر اللہ کی رضا لیکن اب اگر تو آپ اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنی شریعت کی پابندی کر رہے ہیں اور ساتھ خوشی بنا رہے ہیں تو بے شک منائیں. بالکل، اس میں تو کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ آپ خوشی منائیں. خوشی منائیں. پھر جب عید کا دن، جس طرح آپ نے کہا کہ عید کا دن کیسے منانا چاہیے، اب راتوں کی بات آتی ہے تو راتیں اگر قیام میں گزریں گی تو گویا کہ رات کو اللہ کی عبادت کی ہے. صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں نے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے. سبحان اللہ. واہ. آپ کے لیے پیغام یہ ہے، خوشی کا دن ہے. اگر ماں باپ آپ کے حیات ہیں تو اگر زندگی میں ان سے آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی تعلقات میں کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی کہ تعلقات خراب ہوئے پڑے ہیں، کلامی ہو گئی ہے، کسی وجہ سے وہ ناخوش ہیں، تو ان کو سب سے پہلے اس خوشی کے اندر آپ کا حق بنتا ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. سب سے پہلے والدین کو. اور پھر اپنے جو ایسے لوگ ہیں جو آپ سے ناراض ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، بالکل آپ کی زندگی میں آپ کے پڑوسی ہو سکتے ہیں، آپ کے خاندان کے دیگر افراد ہیں. تو یہ جذبہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بخشش کا دن عطا فرمایا ہے، تو اس بخشش والے دن کے اندر میں جب اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے ان خاندان کے ان افراد کو جن سے میں ناراض ہوں یا وہ جو مجھ سے ناراض ہیں، تو میں آگے بڑھ کر انہیں سینے سے لگا لوں، تو اللہ رب العالمین اس بات پر بھی راضی ہو کر تمہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا اور کل قیامت کے دن بھی اس کی جزا عطا فرمائے گا. بے شک. تو خوشی جو ہے یہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کہ اچھا پہن لیا جائے تو میں خوش ہو جاؤں، اچھا کھا لیا جائے تو میں خوش ہو جاؤں. خوشی یہ ہے کہ خوشی کو بانٹا جائے. واہ واہ. خوشی کو دوسروں کے اندر تقسیم کیا جائے کہ آپ کی زندگی سے دوسرے لوگ بھی خوش ہو جائیں اور وہ آپ کو جب آپ کی زندگی سے خوش ہو کر جب آپ کو دعائیں دیں گے تو پھر کیا ہے کہ پھر آپ کی زندگی سکون والی ہو جائے گی. بے شک بے شک. اسی طرح زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. بالکل اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائیں گی. تو یہ دعاؤں کا جب سلسلہ کس طرح حاصل ہوگا، وہ اس طریقے سے حاصل ہوگا میرے بھائیوں، وہ اس طریقے سے حاصل ہوگا کہ جب آپ کسی سے معافی مانگیں گے اپنی خطا پر، اپنی غلطی پر، یا
آگے بڑھ کر اس کو معاف کریں گے، جس کی خطا ہوگی، جس کی غلطی ہوگی، تو پھر جب آپ آگے بڑھ کر اسے السلام علیکم سلامتی کی دعا دیں گے، ہاتھ آگے بڑھائیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسلمان ملتے ہیں تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب مناقہ کریں گے، گلے ملیں گے، تو پھر یقین جانیے کہ پھر جسم کے سارے گناہ دھل جائیں گے، اور پھر دلوں کی قدورتیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ تو یہ دلوں کی قدورتیں جو ہیں یہ دور کرنی چاہیے۔ بظاہر انسان جب گلے مل بھی لے، ہاتھ بھی ملا لے، اگر دل کی قدورتیں ختم نہیں ہوئیں تو اس ملانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل کے اندر قدورت رہے، منافقت رہے، عداوت رہے، بظاہر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ملتا پھرے، تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلوں کے بھید جانتا ہے، بے شک بے شک، تو اجر جو ہے وہ دل کی صفائی اور دل کے خلوص ہونے پر اللہ رب العالمین اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ میں بڑا ایک خوبصورت جملہ میرے ذہن میں آیا، ویسے فی البدی یہ بات کرنے لگا ہوں، حالانکہ یہ میرے موضوع سخن کے ساتھ جس طرح آپ گفتگو کر رہے تھے اس گفتگو سے یہ میں بات اخذ کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ، ناظرین آپ سماعت فرمائیے اور اس بات کو ذرا نوٹ کیجئے گا کہ ہم نے اپنے گھر میں نا کم از کم اپنے آپ سمجھ لیں باطن کے اندر ہم نے 15 سے 20 چہرے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے آپ کے سامنے جانا ہے تو آپ کی طرح والا چہرہ پکڑ لینا ہے کہ آپ مجھے کس حیثیت سے جانتے ہیں، آپ میری عزت کرتے ہیں، آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میں متقی ہوں، میں نماز کی پابندی کرتا ہوں، تو میں نے سر پہ ٹوپی رکھ لینی ہے جب آپ کو ملنا ہے۔ جب دوست احباب کے پاس بیٹھنا ہے تو وہ مجھے جانتے ہیں کہ یہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے، یہ کھیل کود بھی کرتا ہے، یہ دائیں بائیں دنیاوی معاملات میں بھی گھسا رہتا ہے، تو میں نے ان کے سامنے جانا ہے تو ان والا چہرہ بنا لینا ہے۔ لیکن جب میں والدین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو وہاں پر میرا چہرہ اور ہوتا ہے۔ بلکہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک چہرے پہ متفق ہو جائیں، جس طرح ہمارا باطن ایک ہے، باطن ایک ہی ہوتا ہے، باطن ہماری خصلت ہے وہ نہیں بدلتی۔ ہم اگر برے ہیں تو ہم برے ہی ہیں، اور اگر ہم اچھے ہیں تو وہ اچھے ہی ہیں، چاہے ہمارے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہو کہ ہم برے ہیں، لیکن اگر اچھے ہیں تو پھر اچھے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک چہرہ لے کے آئیں، جس طرح آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ گلے تو مل لیا، بظاہر دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا نیک بندہ ہے، بڑی خوبصورت انداز میں ان سے مل رہا ہے، لیکن تھوڑا سا جوں ہی وہ ہٹتا ہے، وہ گلے ملنے کے بعد جب دوسرے بندے کی طرف بڑھتا ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو اچھا ہوا آج عارضی طور پہ اس کو مل لیا، باقی سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ میری عادات و خصائل جو ہیں بہت اچھی ہیں، لیکن بعد میں وہی کدورت، وہی نفرت، وہی حسد، وہی بغض، وہی کینہ دوبارہ ہمارے دل میں آ جاتا ہے۔ بلکہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے۔ تو جی آگے مزید آپ گفتگو فرمائیے اس موضوع بے شک عمر فاروق صاحب، آپ نے بالکل یہ بات اچھی کی ہے کہ ہم دیکھیں جب ہم خوشی کے مبارک لمحات کے اندر آ جائیں، جب اللہ رب العالمین ہمیں زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، جیسے ہم اپنے بیٹے کی شادی کے اندر خوشی کے موقع پر ہم کئیوں کو شامل کرتے ہیں، فیملی کے اندر جو کوئی ناراض ہے تو اس سے بھی ہم شامل کرتے ہیں، تو وہ بیٹے کی شادی ہے تو اس پر تو یہ کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ اس شادی کے موقع پر آپ شادی کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا۔ ہاں بیٹے کی شادی ہے وہ سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن جو عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، یہ اتنے مبارک دن ہیں کہ ان پہ اللہ رب العالمین ذکر کرنے والوں کو اس پر اجر عطا کرتا ہے۔ تو جب آپ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ مناقہ کریں گے اور دلی طور پر کریں گے، بالکل جی بالکل، اور جب اس کے ساتھ آپ دلی قدرتیں نفرتیں دور کر کے اس کو اپنا بنائیں گے تو پھر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کی کتنی جزا دے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی فیملی کے ممبر کو ہی خوش کیا جائے، بلکہ ان لوگوں کو بھی خوشیوں میں شامل کیا جائے جو بیچارے ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی بڑے مشکل سے وہ مارے پھر رہے ہیں، تو ان کو بھی خوشیوں میں شامل کیا جائے۔ اور غرباء یتاما کا اسی وجہ سے حکم دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، کیونکہ خاندان میں تو ہر کوئی جانتا ہوتا ہے کہ کون کتنی استطاعت رکھتا ہے، کون غریب ہے، کون بیوہ ہے اور کون یتیم بچہ ہے۔ تو جب آپ ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے جیسے اپنی اولاد کو کرتے ہیں، تو پھر یقین جانیے کہ آپ کے لیے یہ دنیا کی ہر شے جو ہے یہ بھی مقدر والی ہو جائے گی، آپ کے لیے دعا گو ہو جائے گی۔ جب اس یتیم کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کے لیے دعا دیں گے، جب اس بیوہ عورت کے لیے، وہ بیوہ عورت جس کی آپ نے
کفالت کی ہے یا کفالت مدد کی ہے، کی ہے یا کی کچھ بھی ہے، تو وہ آپ کو جو وہ دعا دے گی تو وہ نہ جانے کہ آپ کو کتنی اللہ رب العالمین عزتیں عطا فرمائے گا، کتنی واہ، بہاریں عطا فرمائے گا۔ تو اس چیز کو سوچنا چاہیے، زندگی خود سے گزر جاتی ہے، لیکن کسی کی ہیلپ کر کے، کسی کی خوشیوں میں شامل ہو کر، اس کو اپنی خوشیوں میں شامل کر کے جو زندگی گزاری جاتی ہے، اس کی کیا ہی بات ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے زندگی کے معاملات کو ایسے انداز میں چلائیں کہ جس میں دنیا کے اندر نہ صرف زندگی گزار کے جائیں تو بعد میں جب زندگی گزر جائے، آپ کا خاتمہ ہو جائے، تو پیچھے لوگ آپ کو بددعائیں دیں کہ اچھا ہوا کہ یہ بندہ جان چھوڑ گیا ہے کہ اس سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ ایسے انداز کے ساتھ جائیں کہ ہر آنکھ جو ہے آپ کے جانے پر وہ اشکبار ہو جائے۔ واہ واہ، اور یہی تو چیز ہے جس پر اللہ رب العالمین اس پر اپنے بندے کو انعام عطا کرتا ہے۔ بے شک بے شک تو بے شک، زندگی فضولیات میں، لغویات میں اور دین اسلام سے دور رہ کر گزارنے سے آپ کو تو زندگی تو گزر جائے گی، شیطان تو راضی ہو جائے گا، لیکن آپ کا من اگر ستھرا نہیں ہے، آپ کے اندر وہ خوش اخلاقی نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو خود قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ وہ تو اسوہ حسنہ کے پیکر ہیں، تو ان کی پیروی جو ہے وہ ہمارے لیے حکم ہے اللہ کا۔ بے شک تو بے شک، ان کی پیروی اس انداز کے ساتھ کی جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ تعالی وسلم پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، بے شک، اور ظلم کرنے والوں کے لیے چادر بچھا رہے ہیں۔ یہ زندگی کے بہت سارے معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ کو آپ جب ہر معاملے کے اندر ترجیح دیں گے تو یقین جانیے کہ پھر آپ کا قدم جو ہے وہ دوسری طرف جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ترجیح دی ہے۔ پھر وہ شیطان کی طرف آپ کا قدم نہیں جائے گا، پھر شریعت مصطفیٰ کی طرف آپ کا قدم اٹھے گا۔ دیکھیے اس میں ایک بہت بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ جس طرح کہ اللہ کریم نے میں ہوں، میرا اگر کوئی محبوب ہو دنیاوی، مجازی عشق کی میں بات کر رہا ہوں، میرا کوئی محبوب ہو اور میرے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو، تو میرا جو محبوب ہے وہ کسی جھونپڑی میں رہ رہا ہو تو یہ میں گوارا نہیں کر سکتا۔ میں انسان ہوں، میں گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ رب کریم جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، ان کے اپنے محبوب کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو صرف یہ ساری جو ان کی زندگی کے جو مراحل گزرے، وہ تنگی آئی، خوشی آئی، وہ سب ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی عمل تھا وہ سارا ہمیں صرف سکھانے کے لیے تھا۔ تو مزید اس پر انشاءاللہ گفتگو کرنے، مزید کسی آگے ہم سیگمنٹ میں اس پر ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تقوی، زہد اور آپ کی جو شان کریمہ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ابھی تقریباً 2-4 میرے خیال میں ماہ رہتے ہیں، اس کے بعد ربیع الاول کی بھی آمد ہو جائے گی، تو اس پہ ہم انشاءاللہ مزید اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو جو ایک اہم سوال تھا جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب عید کی خوشیاں آتی ہیں تو جب کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کی خوشیوں میں شامل ہونے کے بجائے کہ اس کو جائیں اور اس غمزدہ شخص کو اپنے گھر بلائیں اور اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دن ہم اچھا کھانا پکواتے اور ان کو کہتے کہ آپ کی دعوت ہماری طرف ہے، آپ ہمارے گھر آئیے، ہم آپ کی ضیافت بھی کریں گے، اور ساتھ ان کو خوشی میں شامل کر لیتے۔ بلکہ ہم نے یہ کام شروع کر دیا کہ عید والے دن ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور جا کے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے جو فلاں شخص تھے وہ آج دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، فلاں آپ کی عورت تھی وہ دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو اب ہم آپ کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں، تو ان کی خوشیوں کو بھی دکھ میں بدل دیتے ہیں۔ تو اس پر شریعت کیا ہمیں حکم دیتی ہے، ذرا اس پر آپ تھوڑی اسلام نے جو خوشی کے تہوار ہمیں دیے ہیں، تو ان خوشی کے تہوار میں خوشی کرنی چاہیے۔ یعنی کہ عید الفطر کا دن ہے یا عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، تو اس میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ جس کے ہاں اگر تازہ فوتگی ہو گئی ہے، عید کے ایام کے اندر فوتگی ہو گئی ہے، وہ ابھی 3 دن کے اندر ہے، تو وہ تو ہے کہ وہ سوگ میں رہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی کہ سوگ جو 3 دن کے بعد کا سوگ جو ہے وہ اگر حکم ہے تو پھر وہ بیوہ عورت ہے جس کا خامد فوت ہو گیا ہے، تو وہ 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ سوگ کرے گی۔ باقی سوگ کے لیے حکم نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ سال پورا سوگ بناتے رہیں،
تو ایسا نہیں ہے، جب خوشی کا لمحہ آئے تو خوشی کا اظہار کیا جائے، اور ان عید کے دنوں کے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ ہمارے کسی بھائی کی، ہمارے کسی خاندان کے افراد کی، فرد میں کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو خوشی کے ساتھ شامل کیا جائے، کیونکہ دن خوشی کا ہے۔ تو انہیں آقا علیہ اپنے ساتھ الصلوۃ والسلام خوشی کی میں شامل شریعت کریں۔ میں بالکل دن خوشی کا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ خوشی منائی جائے، تو پھر نہیں ہے کہ یہاں بھی وہاں جا کے تو تعزیت رونا شروع کر دیا جائے، پیٹنا شروع کر دیا جائے، اور کہ ان کو مزید غم دلایا جائے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں تو ان کو بھی کپڑے اچھے پہننے دیے جائیں، ان کو بھی ان کے بچوں کے اندر بھی خوشی کا اظہار کرنے دیا جائے، نہ کہ جا کے وہاں پہ وویلا شروع کر دیا جائے، پیٹنا شروع کر دیا جائے کہ ہاں جی تمہارا یہ فلانا عزیز فوت ہو گیا۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو لہٰذا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر جو چیز ہے کہ وہ جب یہ 2 ایام آ جائیں، جو 2 تہوار ہیں جن کو واجب قرار دیا گیا ہے، واجب کا درجہ دیا گیا ہے کہ اس میں جو نماز ادا کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ عبادت یہ واجب کے زمرے میں ہے، اس میں جو دیگر معاملات ہیں وہ خوشی کے اظہار میں ہونے چاہیے، نہ کہ آپ دوسری طرف جا کر لوگوں کو پریشان کریں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اس موقع پر غمی کا پیغام نہیں دینا چاہیے، بلکہ خوشی کا ہی پیغام دینا چاہیے، خوشی کو اچھے انداز کے ساتھ خوشی اس کا کوئی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق کہ آپ اس طرح جائیں اور جا کے تعزیت کریں اور ان کو پھر آپ دوبارہ ان کا دکھ جو ہے نا وہ غم تازہ کر دیں۔ ایک عالم دین کی میں بات سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جب کسی ختم کے موقع پر غمگین اشعار پڑھیں گے تو یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ اس پر بھی علماء نے کہا ہے کہ اس موقع پر جب وہ خود پریشان ہے تو آپ جا کر اس کو غمگین اشعار پڑھ کے اس کو مزید آپ پریشان کر رہے ہیں، تو ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو تو تسلی دی جائے، انہیں حوصلہ دیا جائے، ان کو کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبر دے اور مرنے والے کی اللہ رب العالمین اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نہ کہ جا کے تو کہا جائے کہ وہ ایسا تھا تو ہمیں بڑا دکھ ہے، بڑی پریشانی ہے، کیوں چلا گیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اور زیادہ پریشان ہوں گے۔ تو خوشی کے موقع میں تو بالکل جائز ہی نہیں ہے کہ جا کر آپ ان کے سامنے اس طرح کا تذکرہ شروع کر دیں کہ تاکہ وہ رونا پیٹنا شروع کر دیں، تو اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت رکھیں۔ تو میں آخر میں ایک چیز یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عید الفطر کے موقع پر تو خیر وہ جمعے کے اجتماعات میں بیان علماء کرتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جب گھر سے بندہ نکلتا ہے تو وہ طاق عدد میں کھجور کھانا، یعنی کہ 3 یا 5 یا 7 اس عدد میں کھجور کھا کر آنا عیدگاہ کی طرف، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا ہے۔ تو عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید ہے، اس میں بغیر کچھ کھائے پیے عید کی طرف آنا، نماز پڑھنے کے لیے آنا اور نماز پڑھ کر جا کر واپس جا کر کھانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا ہے۔ سبحان اس اللہ، طریقے سبحان سے اس اللہ، چیز کو بھی یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ اسی روایت کو اس عید پر بھی لاگو کر دیں کہ یہ بھی اسی طرح سنت ہوگا، لیکن اس میں کچھ کھائے پیے بغیر جانا اور پھر واپس آ کے کھانا۔ بالکل کچھ کھائے پیے بغیر آپ عید کے لیے آئیں، اور گھر سے جب نکلیں تو راستے میں بلند آواز سے گھر سے نکلتے ہی وقت یہ تسبیح پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح یہ تکبیر پڑھتے ہوئے راستے میں آئیں، بلند آواز سے پڑھنا یہ افضل ہے۔ تو لہٰذا ان کلمات پر بھی توجہ دی جائے اور ان کلمات کو بھی ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین آمین۔ تو جی ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، اس میں آج 3-4 انتہائی اہم مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی خوبصورت نشریات پیغام حق کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔